السلام علیکم فرینڈز، آج پھر آپ کے لیے ایک عمل لے کر آیا ہوں۔ یہ تسخیر حمزاد کا عمل ہے، عمل تسخیر برائے حمزاد۔ حمزاد کی تسخیر کے لیے بہت سے عملیات موجود ہیں، لیکن میں آج جو آپ کو عمل بتانے والا ہوں یہ سب سے آسان عمل ہے۔ لیکن اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ حمزاد آپ کے سامنے آئے، ایسا نہیں ہوگا۔ حمزاد آپ کے سامنے نہیں آئے گا، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ آپ کے جو مقاصد ہیں حمزاد کو حاصل کرنے کے لیے، یا جو آپ کام لینا چاہتے ہو حمزاد سے، وہ کام انشاءاللہ آپ کا ہوگا۔ تو دوستوں، ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ چینل آپ کے لیے ہی بنایا گیا تھا، تلسمات۔ آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو دوستوں، یہ عمل ہندو عاملین کے لیے ہے، جو ہندو لوگ ہیں یا جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے لیے ہے، وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جو مسلمان ہمارے ہیں بھائی، وہ یہ عمل نہ کریں، اور ان کو منع کیا جا رہا ہے۔ یہ عمل کسی بھی نوچندی اتوار سے شروع کیا جائے گا، یعنی کسی بھی اسلامی مہینے کی جو پہلی اتوار ہوگی اس اتوار کو آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اس کو 3 ٹائم پہ پڑھا جائے گا، رات کو، شام کو، مغرب کے بعد، صبح سویرے اٹھنے کے بعد جیسے ہی آپ اٹھیں گے تو آپ اس کو پڑھیں گے، اور رات کو سونے سے پہلے آپ اس کو پڑھ کے سوئیں گے۔ بالکل آسان سا عمل ہے، 1 لائن ہے صرف، اور آپ نے اس کو صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1 لائن کو میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، اور میں آپ کو انشاءاللہ ویڈیو میں بھی دے دوں گا۔ وہ لائن یہ ہے: اوم نمو نارائن آئی نما حمزاد سوہا گرو بھگت کی۔ اوم نمو نارائن آئی نما حمزاد سوہا گرو بھگت کی۔ اوم نمو نارائن آئنما حمزاد سوہا گرو بھگت کی۔ یہ 1 لائن ہے جو آپ نے 21 مرتبہ صبح پڑھنی ہے۔ اٹھنے کے بعد جیسے آپ جاگیں گے تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد، یعنی جس وقت مسلمانوں کی مغرب ہو جاتی ہے، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد، نہ آسان الفاظ یہ ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد آپ نے اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر جب رات کو آپ سوئیں، 10 بجے سوئیں، 11 بجے سوئیں، 12 بجے سوئیں، جب بھی سوئیں، اس وقت آپ نے اس کو 21 مرتبہ پھر پڑھ کے سو جانا ہے۔ لیکن پھر کسی سے آپ نے بات نہیں کرنی، کسی سے بھی بات چیت کسی قسم کی نہیں کرنی، فون پر بھی نہیں۔ فون کو آپ بند کر کے سوئیں گے۔ اور رات کو آپ نے اپنی جو چارپائی ہے، آپ کا جو بستر ہے، آپ کا جو بیڈ ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو ایمرجنسی واش روم وغیرہ جانا پڑتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، چند منٹ کے لیے اگر آپ گئے ہو واش روم میں تو اس کے لیے اجازت ہے۔ ادروائز آپ نے اپنی چارپائی کو، اپنے بستر کو، اپنے بیڈ کو نہیں چھوڑنا۔ واش روم سے آنے کے بعد فوراً پھر دوبارہ سے آپ نے سو جانا ہے، اور کسی سے اس دوران بات نہیں کرنی، کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی، کسی بھی صورت میں فون پر بھی آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ صبح ہوتے ہی طلوع آفتاب کے وقت جب یہ سورج نکل آئے، اس کے بعد پھر آپ نے اسی منتر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اسی لائن کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر اسی طرح جب غروب آفتاب کا وقت ہو جائے، یعنی سورج جب غروب ہو جائے، ڈھل جائے، اس کے بعد پھر آپ نے اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جس وقت آپ عمل کریں گے اس وقت آپ یہی تصور رکھیں گے کہ میں اپنے حمزاد کو اپنے قابو میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو بھی میرا حمزاد ہے اس کو میں اپنے قابو میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہی تصور آپ نے رکھنا ہے۔ 21 روز آپ جب یہ عمل کر چکیں گے تو صبح کو 21 دن جب مکمل ہو جائیں، اس کے بعد صبح کو آپ جس شخص سے بھی جو بھی کام کہیں گے وہ شخص فوراً مان لے گا۔ آپ کے جو ایسے لوگ جو آپ کی پہلے کوئی بات نہیں سنتے، ان کو بھی جب آپ کی بات کریں گے کہ یہ کام ہمارا کرو تو وہ آپ کا فوراً کہا مانے گا۔ لیکن جب آپ اس کو کام بتا رہے ہوں گے اس بندے کو، تو اس وقت بھی آپ نے اپنے حمزاد کا خیال رکھنا ہے، اس کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں رکھنا ہے کہ میرا حمزاد میرے ساتھ ہے، اور میں جو کام اس بندے کو کہہ رہا ہوں وہ میرا حمزاد اس بندے سے کروا لے گا۔ یہ ایک شروع میں ایک معمولی سا اثر ہوگا، یعنی ایک چھوٹا سا کام آپ کسی سے کہتے ہو، جو بندہ آپ کا کہا نہیں مانتا وہ آپ کا کہا ماننے لگے گا۔ لیکن اس عمل کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اس عمل کو جیسے جیسے آپ کرتے چلے جائیں گے، جیسے جیسے حمزاد آپ کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ پھر وہ آپ کو نظر بھی آئے گا، آپ کے ساتھ گفتگو بھی کرے گا۔ لیکن یہ کافی آگے جا کے ہوگا۔ شروع میں صرف یہ ہوگا کہ اپنے حمزاد سے کام لے سکیں گے، اور جو کام آپ کسی کو بتائیں گے
وہ آپ کا ہمزاد وہ خود ہی اس بندے سے وہ اپنا کام کرا کے آپ کو بتا دے گا کہ ہاں یہ کام آپ کا ہو گیا. یعنی آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہاں جو کام میں نے اس شخص کو کہا تھا وہ میرا کام ہو چکا ہے. تو اس کے بعد جو وقت گزرتا جائے گا آپ کی بات میں اثر پیدا ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ ہمزاد آپ کے ساتھ مزید اچھا ہوتا چلا جائے گا اور آپ کے کام ہوتے چلے جائیں گے. اور اس عمل کے لیے عاملین جتنے بھی ہیں جو عمل یہ کرنا چاہیں ان سے میری گزارش ہے کہ جائز ناجائز کا خیال ضرور رکھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ ہر جائز کام کے لیے بھی کرتے رہیں اور ناجائز کام بھی لوگوں سے کرواتے رہیں. ایسا نہیں کرنا. آپ نے صرف جائز کام ہی کروانا ہے، ناجائز کام نہیں کروانا. تو یہ میری آخری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اس کو جائز کام کے لیے کریں. تو ویڈیو ہماری مکمل ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ نئی ویڈیو میں جلد ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.